बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 नवंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा अहम फैसला सामने आया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ फैसला कलअदम करार दे दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। और ये वफाकी हुकूमत धरने को लेकर जो कंटेनर्स का शहर बना दिया था, इस्लामाबाद शहर को कंटेनर्स का शहर बना दिया था, उसके खिलाफ भी फैसला जारी किया गया ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 जजेस ने बतौर जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज हलफ उठा लिया है और साथ ही जस्टिस आमिर फारूक साहब ने बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हलफ ले लिया है। इन 3 जजेस के जाने के बाद जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पर जो तराजू है वो किस तरफ ज़्यादा है, किस तरफ कम है, कौन सा पलड़ा भारी है, कौन सा पलड़ा ऊपर आ गया है, ये तो आने वाले दिन बताएंगे। क्योंकि अभी भले किसी ने उम्मीद लगा के किसी को नॉमिनेट किया हो या नॉमिनेशन दी हो या उसके हक में वोट दिया हो, लेकिन अल्टीमेटली जब वो अपने ओहदों पर बैठ जाते हैं तो फिर ओहदों पर बैठकर कानून के मुताबिक फिर अपनी चीज़ें चलाते हैं। अब देखना है कि ये मामला आगे कैसे चलता है और कैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मेरिट के ऊपर गैर जानिबदार होकर तमाम फ्रीकैन के केस को सुना जाता है, ये आने वाले दिन बताएंगे। जबकि दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत की जानिब से एक JIT बनाई गई है और पंजाब हुकूमत ने ये JIT इस वजह से बनाई है कि वो ये समझते हैं कि इमरान खान पर जो हमला हुआ है इस मामले की इन्वेस्टिगेशन की जाए। चूँकि IG पंजाब चले गए हैं, 14 दिन के लिए वो चले गए हैं और वो छुट्टियों पर उम्रे के लिए चले गए हैं और साथ उनको वफाकी हुकूमत की जानिब से ओहदे से हटाने का भी मंजूरी दे दी गई है कि क्योंकि उनको अक़वाम मुत्तहिदा में एक अहम जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, इस वजह से उनको ओहदे से हटाने के हवाले से वफाकी हुकूमत ने, और ये बात फैसल शाहकार ने खुद ये बात की कि मुझे आप बराए मेहरबानी इस ओहदे से हटा दें। उसकी वजह यह है कि मेरा अक़वाम मुत्तहिदा का जो ओहदा है वो ख़तरे में पड़ गया है। सिर्फ इमरान खान के दरख्वास्त के बरक्स जो मैंने किसी को खुश करने के लिए FIR काटी है, उस बुनियाद पर मेरे लिए कल अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये मामला उठा ले या जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले पर जो एक्शन ले चुकी है, तो फिर मेरे लिए मसाइल बढ़ जाएंगे। एक बात आप जहन में रखें, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अक़वाम मुत्तहिदा को एक ख़त लिखा है। अक़वाम मुत्तहिदा को लिखे गए ख़त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा गया है कि ये जो IG पंजाब है ये कैसे ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर सकता है, इसको आप कैसे इसके ऊपर आप रिलाय करते हुए ह्यूमन राइट्स के जो मामलात हैं वो इसके हैंड ओवर कर सकते हैं, जिसका अपना किरदार ये है कि एक FIR दर्ज करनी थी और FIR मुल्क के ताकतवर तरीन लोगों के खिलाफ थी और बजाय इसके कि ये मेरिट के ऊपर उसका फैसला देता है, इसने मेरिट की बजाय अपनी मर्जी की है और सिर्फ इसने जमहूरियत का ये दुश्मन है। जमहूरी हुकूमत जो पंजाब हुकूमत थी वो इसको FIR दर्ज करने का कह रही थी कि जैसे दरख्वास्त है मुद्दई की उसके मुताबिक आप FIR दर्ज करें, और ये क्या कह रहा था, ये मुद्दई की दरख्वास्त के बरक्स FIR दर्ज करके चला गया है। इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अक़वाम मुत्तहिदा को ये ख़त लिखा है। ये बात मेरे ख्याल में IG पंजाब को अंदाज़ा नहीं थी। IG पंजाब ये समझते थे कि मेरी नौकरी बाहर पक्की हो गई है, वफाकी हुकूमत ने मुझे नौकरी पर लगवा दिया है अक़वाम मुत्तहिदा में, तो मैं उनकी बात मान लेता हूँ। ये नहीं पता था कि दुनिया में किसकी आवाज़ सुनी जाती है। इमरान खान का एक ट्वीट और आपकी वफाकी हुकूमत की प्रेस रिलीज़ पर प्रेस रिलीज़ वो इमरान खान के ट्वीट का मुकाबला ही नहीं कर सकती। जिस IG पंजाब के बारे में इमरान खान ने दुनिया को बता दिया कि उसने कानून की धज्जियां उड़ाते हुए और कानून का खिलवाड़ करते हुए अपनी मर्जी के लोगों के नाम उसमें डाले हैं FIR में, और जो मुद्दई की मुद्दईयत में दरख्वास्त दायर हुई थी, जो FIR दर्ज होनी थी, जो मुकदमा दर्ज होना था, उस पर तो इसने कुछ किया नहीं है। तो फिर बताएं किसकी बात सुनी जाएगी? इमरान खान की सुनी जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ख़त लिख दिया है IG पंजाब को जो अक़वाम मुत्तहिदा में ओहदा दिया गया है उसको उससे हटाने के लिए, और कहा है कि ये शख्स एलिजिबल नहीं है इस पोस्ट के लिए और इस वजह से इसको ओहदे से हटाया जाए। तो मेरे ख्याल में जिस मकसद के लिए उन्होंने ये सारा कुछ किया था वो मकसद भी उनका अब नहीं बचना। और मैं आगे आपको एक और चीज़, पहले तो मैं आपको बता दूं कि मुश्तरका जो JIT है उसको उसकी तश्कील दे दी गई है और ये JIT जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम महकमा दाखिला पंजाब ने बनाई है और कोशिश की गई है पंजाब हुकूमत की जानिब से कि वो अपने अफसरान जिन पर उनको इत्मीनान है और बाइत्मीनान अफसरान पर मुश्तमिल और इमरान खान की मुशावरत से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुशावरत से ये JIT बनाई गई है।
اب اس جے آئی ٹی نے انویسٹیگیشن کرنی ہے. جب جے آئی ٹی انویسٹیگیشن کرتی ہے اور اس انویسٹیگیشن میں اگر جے آئی ٹی سمجھتی ہے کہ اس پورے کھیل میں کون کون ملوث تھا تو وہ پھر اس کو نامزد بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو تتمہ بیان میں، کیونکہ یہ تفتیش کرے گی، اس وقوعے کی تفتیش یہ جے آئی ٹی کرے گی، کوئی عام تفتیشی افسر نہیں کرے گا. تو کیونکہ یہ بطور تفتیشی ٹیم ہوگی، تفتیشی کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ ایف آئی آر میں اگر اس کو لگتا ہے کہ اس میں اور لوگ بھی ملوث ہیں تو ان کا ضمنیوں میں یا باقاعدہ ایک سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ کے ذریعے ان کا ادراج کیا جا سکتا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے ویسے درخواست دی ہوئی ہے اندراج مقدمہ کی، اور اس کے اوپر اگر پاکستان تحریک انصاف کی درخواست پر یہ آ جائے کہ آپ اس میں کراس ورژن درج کر دیں، اور کراس ورژن سے یہ مراد ہوتا ہے کہ جب دو فریقین کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے، اس دو فریقین میں ایک کی ایف آئی آر ہو جائے اور دوسرے کی ایف آئی آر نہ ہو، تو بجائے اس کے کہ دو ایف آئی آر درج ہوں تو اس کا کراس ورژن ہوتا ہے. کراس ورژن بھی ایف آئی آر کی طرح اہمیت رکھتا ہے، اور پھر اس میں اس کراس ورژن کو بھی سپریم، اگر عدالت کے احکامات پر کراس ورژن بھی درج ہو جائے، ادھر ایف آئی آر ہو، تو پھر جے آئی ٹی اس کو اکٹھا ملا کے تفتیش کرتی ہے، اور پھر وہ کنکلوڈ کرتی ہے کہ اس میں کون ملوث تھا، کون منصوبہ ساز تھا، کون پیچھے ساری چیزیں کہہ رہا تھا. اس میں عمران خان کا اپنا بیان بھی ریکارڈ ہوگا، باقی مضروبوں کا بھی بیان ریکارڈ ہوگا، مدعی کی فیملی کا بھی بیان ریکارڈ ہوگا، ملزمان کا بیان ریکارڈ ہوگا. تو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے. جے آئی ٹی کے تشکیل کا جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، اس میں نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈی آئی جی طارق رستم چوہان وہ جے آئی ٹی کے کنوینئر مقرر ہو گئے ہیں. آر پی او ڈی جی خان سید خرم علی، اے آئی جی انویسٹیگیشن پنجاب احسان اللہ چوہان، ڈی پی او وہاڑی ظفر اللہ بزدار، اور ایس پی سی ٹی ڈی نصیب اللہ خان جے آئی ٹی کے رکن مقرر کیے گئے ہیں. یہ عمران خان پر حملہ کیس کی تحقیقات کریں گے اور اس معاملے کو آگے لائیں گے. ایک چیز میں نے آپ کو بتائی تھی اور وہ بڑی اہم تھی کہ یہ جو موجودہ ہماری حکومت ہے، اس حکومت کے لیے کیونکہ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، اور جس طریقے سے ایک نام نہاد آئی جی پنجاب نے صرف ان کو مانتے ہوئے اور صرف ان کی باتوں کو تسلیم کرتے ہوئے، وفاقی حکومت کی غیر آئینی اور غیر قانونی باتوں کو مانتے ہوئے پنجاب حکومت کے برعکس جا کے، مدعی کی درخواست کے برعکس جا کے جو فیصلہ دیا، یہ اس کے گلے پڑنے والا ہے. اور جس بنیاد پر اس کو یہ لگتا تھا کہ اس کو نوکری مل جائے گی، اس کو نوکری بھی نہیں ملنی اقوام متحدہ والی. اور اس کیس میں بھی پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں توہین عدالت کے لیے جا رہی ہے، اس میں سپریم کورٹ میں. اور یہ معاملہ، اگر ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، پاکستان تحریک انصاف نہیں بھی جاتی تو توہین عدالت کیس پر جو اگلے ہفتے سماعت ہونی ہے، عمران خان پر جو توہین عدالت کا کیس ہے، اس میں چونکہ وہ آرڈر تھا اور اس میں وہ رپورٹ جمع کروا دی گئی ہے، تو الٹیمیٹلی وہ رپورٹ ڈسکس ہوگی اور سلمان اکرم راجہ صاحب وہاں پر کھڑے ہو کے عمران خان کو ریپرزینٹ کریں گے اور بتائیں گے کہ جناب ایف آئی آر ہونی کیا تھی اور ایف آئی آر دی کیا ہے. تو اگر پاکستان تحریک انصاف کی نئے سرے سے کوئی درخواست انٹرٹین نہ بھی ہو تو یہ جو درخواست ہے یہ ان کے گلے پڑے گی اور یہ ان کو لے ڈوبے گی. جبکہ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف، میں نے آپ کو بتایا تھا پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما کو حبس بےجا میں رکھا ہوا تھا، اور جو سب جیل مقرر کیا گیا ہے، اس سب جیل کے خلاف یہ درخواست دائر کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ اس سب جیل کو کالعدم قرار دیا جائے، اس نوٹیفیکیشن کو. اس میں جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تھے، ان کی حد تک بھی عدالت کی جانب سے یہ حکم عدالت میں یہ استدعا کی گئی تھی کہ ان کو غیر قانونی طور پر حبس بےجا میں رکھا ہوا ہے. جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے سماعت کی، اور محسن اختر کیانی صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے جہاں وہ دھرنے سے شاہراہوں کو پاک رکھیں یا دھرنے کلیئر کروائیں، وہیں پہ کنٹینرز سے شہر کو پاک صاف کرنا بھی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے. بھلے دھرنے سے ٹریفک رکے یا کنٹینر سے رکے، وہ ایک ہی بات ہے اور ذمہ دار انتظامیہ ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کے لانگ مارچ میں پی ٹی آئی کے رہنما زاہد اقبال کی گرفتاری اور سب جیل میں رکھنے کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی، جس میں چیف کمشنر کو عدالت طلب کیا گیا تھا، وہ خود تو پیش نہیں ہوئے، ڈپٹی کمشنر اسلام آباد آج پیش ہوئے. دوران سماعت جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے ریمارکس دیے کہ راستے دھرنے سے بند ہوں یا کنٹینر سے، انہیں کھلوانا انتظامیہ کا کام ہے. پولیس کی مدیت میں کیسز بنتے اور چلتے رہتے ہیں، حکومتیں چلی جاتی ہیں، جب کوئی غیر قانونی اقدام کرے گا تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی. عدالت نے سوال کیا کہ زاہد اکبر کو کیوں گرفتار کیا گیا ہے اور کیوں سب جیل میں رکھا گیا ہے. اس پر پروسیکیوٹر نے کہا کہ انڈسٹریل ایریا کے ایس ایچ او نے رپورٹ دی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ مذکورہ شخص نے جلاؤ گھراؤ کا کہا ہے. اس پر جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ اسلام آباد میں ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے جلاؤ گھراؤ کا؟ تو اس پر پروسیکیوٹر نے بتایا نہیں سر،
ابھی اسلام آباد میں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں ہوا۔ تو آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ نے بس پرزیوم کر لیا، ایک ایسا جو آ کے رپورٹ دیتا ہے اور ایسا جو کہتا ہے جی کہ میری انفارمیشن میں ہے کہ فلاں بندہ کہہ رہا ہے کہ جلاؤ گھراؤ ہوگا، تو آپ نے اس بنیاد پہ ایک بندے کو گرفتار کر لیا، آپ نے اس کے بنیادی حقوق سلب کر دیے، آپ نے اس کی آزادی کا جو موومنٹ کا حق تھا وہ ختم کر دیا، اور اس کو آپ نے سب جیل میں حبس بجا میں رکھ دیا۔ یہ کون سا قانون ہے؟ عدالت نے کہا کہ یہ جو طریقہ کار آپ نے جو رکھا ہوا ہے یہ انتہائی غلط ہے، اور آپ کو یہ چیزیں بھگتنی پڑیں گی۔ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن جو قانون کا کھلواڑ آپ لوگ کر رہے ہیں، یہ قانون کا کھلواڑ آپ کو بہت مہنگا پڑے گا۔ بہرحال عدالت نے اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے فیصلہ محفوظ کیا تھا، جس پر انہوں نے حبس بجا میں رکھنے کے خلاف جو فیصلہ تھا اس کو سناتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما زاہد اکبر کی گرفتاری اور ان کو جو ان کے خلاف کیس تھا اس کو کالعدم قرار کرتے ہوئے فی الفور رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ ابھی تفصیلی فیصلہ آئے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو سب جیل ڈکلیئر کیا گیا تھا اس کے حوالے سے آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے کیا کہا گیا ہے، کیونکہ ابھی تک صرف یہ شارٹ آرڈر میں یہ بات سامنے آئی ہے اور تفصیلات میں نے منگوائی ہیں، انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد تفصیلات آ جائیں گی کہ صرف جو زاہد اکبر کی گرفتاری ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے اور اس کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ اب اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے جو حبس بجا میں رکھنے کا معاملہ تھا، سب جیل ڈکلیئر کرنے کا، کیا اس پر مزید کوئی نوٹس جاری کیا ہے یا اس کو ابھی فی الحال پینڈنگ رکھا ہے، اس کی بھی جو تفصیل ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔